نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العلي العظيم معزز مکرم محتشم برادران جناب حضرت علامہ مولانا عبدالسلطان صاحب امیر ضلع جامشورو امیر کوٹھوئی بدر الدین مالک صاحب شاہ رخ اختاری صاحب انس بھائی شوکت بشیر ناظم اعلیٰ علامہ نبیل صاحب جملہ علماء کرام علامہ پیر اسماعیل حسینی صاحب محترم المقام جملہ علماء کرام مشائخ اللہ بزرگان دین میرے نبی سے محبت کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھنے والے ادھال میں موجود غیور سنی مسلمانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آپ کی یہ آواز جو آئی اسی آواز کو قائد ملت اسلامیہ مجدد دوران فنا فی خاتم النبیین امیر المجاہدین مفتی خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ نے قوم کی آواز کو بلند کیا ہے اور قوم کے جذبات کو بھی بلند رکھا ہے، تو اسی جذبات کے ساتھ جن جذبات کو میرے قائد نے بلندگی دی ہے، لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تھوڑا سا ساؤنڈ والے بھائی سے گزارش ہے کہ ہمیں ذرا حیدرآباد اور کوٹھوئی والوں کا جذبہ دیکھنا ہے کہ ان کا خود کا جذبہ کتنا ہے۔ ساؤنڈ تو جذبہ نہیں ہے نا، یہ تو ذوق ہے، ساؤنڈ ذوق ہے، جذبہ تو آپ کی جو زبان سے الفاظ نکلتے وہ ہے۔ پہلے ہمیں آپ کا جذبہ دیکھنا ہے، ساؤنڈ بند رہے گا، پھر ساؤنڈ بھی چلے گا، پھر ذوق بھی رہے گا اور جذبہ بھی رہے گا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک لبیک۔ ماشاءاللہ آپ کا جذبہ سلامت ہے، آپ کی آوازیں بلند مزید بلند ہونی چاہیے۔
بلندگی دی ہے، جذبہ دیا ہے، اور ایمانی جو خیرت ڈال دی ہے میرے قائد نے. مجھے معلوم ہے یہ قوم اتنی جلدی تھکتی نہیں ہے، کیونکہ یہ لاہور سے نکل کر وزیرآباد تک تھکتے نہیں ہیں، تھکا دیتے ہیں. جتنا جذبہ لبیک والوں میں وہ لگاتے رہیں گے. ہم نے دیکھا ہے آپ کے یہاں بیان کم ہوتا ہے، تقریریں بہت کم ہوتی ہے، مناسب ہوتی ہے، نعرے زیادہ لگتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور نعرے زیادہ لگتے ہیں. میں نے کہا تقریر تو اسٹیج سے ہوتے ہیں. تقریریں کہاں سے ہوتی ہیں؟ تقریریں کہاں سے ہوتی ہیں؟ میرے قائد نے اسٹیج والوں کو بھی مقرر بنا دیا، نیچے والوں کو بھی مقرر بنا دیا. لبیک یہ تھکتے نہیں ہیں. میں نے کہا تھکے ہو جو کرائے والا ہو. تھکے ہو جو کرائے والا ہو، تھکے ہو جو پیسہ دیکھے، تھکے ہو جو پیسہ دیکھے، جیب دیکھے، جتنا ملا اتنا دیکھے. یہ نہ ادھر دیکھتے ہیں نہ ادھر دیکھتے ہیں، یہ مدینے والے کی طرف دیکھتے ہیں. زندہ باد بس میرا نبی زندہ باد. کیا بات کرتے ہو؟ جب ہمارے کارکنان نعرہ لگاتے ہیں تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تو وہاں سے ہوتا ہے بھٹو زندہ باد. کیا مقابلہ کر رہے ہو؟ میرے نبی سے مقابلہ؟ کائنات میں کوئی ہے میرے نبی جیسا؟ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. 3 مرتبہ. اور تیسری بات ہے نا، یہ آپ کی
آواز شامیانوں کو چیرتی ہوئی آسمان تک جانی چاہیے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. آپ کی آواز میں روب ہونی چاہیے, آپ کی آواز میں گرج ہونی چاہیے, آپ کی آنکھوں میں سختی نظر آنی چاہیے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. یہ زندہ باد نہ وہ زندہ باد, نہ تیر زندہ باد, نہ بندہ زندہ باد, نہ گیدڑ زندہ باد, نہ شیر زندہ باد. بس کائنات میں ایک ہی زندہ باد ہے, وہ میرا نبی ہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. کیا بات, اللہ من سب نبيا فاقتلوه. 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 تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ سوڑ والا بھائی بیچارہ سوچتا رہا, یہ چپ ہو جائے تھا کہ میں بھی کچھ بولوں. سبحان اللہ یہ ایسا سوڑ والا بابا آپ نے کبھی دیکھا ہے سر؟ سبحان اللہ. بھیا دیکھا کبھی ایسا جذبہ؟ آپ کے سوڑ کو بھی مات دے دیا ہے. من سب نبیا 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 من سب نبیا. لبیک آپ کی تصویریں بھی بہت آ رہی ہیں. نیچے تو نیچے تو الجهاد الجهاد لبیک لبیک الجهاد لبیک آیا 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 آیا. کیا مطلب؟ یعنی یہ گڑا سڑا بیکار نظام, پاکستان کا جو گڑا سڑا گندا اور بیکار اور ظالمانہ جابرانہ نظام ہے, اس نظام سے خوشحالی مل سکتی ہے؟ نہیں, آواز کڑک والی آنی چاہیے, بار بار نہیں ہونا کہ آپ کیا بولے ہم کیا بولے. تو اسی انداز میں ایک گڑا سڑا ظالمانہ جابرانہ نظام سے پاکستان میں خوشحالی آ سکتی ہے, بے روزگاری ختم ہو سکتی ہے, مہنگائی ختم ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. اتنے ٹائٹ کر کے آپ بول رہے ہیں, یہی بات پورے پاکستان کی ہے. جو بات آپ کر رہے ہیں یہی بات پورے پاکستان کی ہے. بولے یار اس کو ازما لیا, اس کو ازما لیا, اس کو ازما لیا, ڈبل ڈبل باریاں لگا دیا, دو دو باریاں لگ گئی, تین تین باریاں لگ گئی.
کون آئے گا جو ہمیں خوشحال زندگی دے، خوشحال نظام دے؟ میں نے کہا اس نظام سے تو خوشحالی ملے گی نہیں، اس نظام سے نہیں ملے گی۔ پھر دنیا میں ایک ہی نظام ہے جس میں خوشحالی ہے، بولیے گا، پھر بولیے گا، پھر بولیے گا۔ آپ سب کے دل کی بات ہے، یہ سب آپ کے دل کی بات ہے، ہر انسان کی، ہر مسلمان کی دل کی یہ بات ہے۔ پاکستان میں اگر خوشحالی آئے گی تو تب جب دین تخت پہ آئے گا، جب نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قائم۔ آپ کو پتہ ہے لوگ ہم سے سوال بھی کرتے ہیں، ہمارے کارکنان سے سوال، بولے یار آپ تو ابھی سیاسی بن گئے ہو، آپ کیا دو گے؟ نہیں سمجھے؟ سبھی قوم لالچی ہے، لالچ میں ہی آگے سودا کرتے ہیں۔ آپ کیا دو گے؟ کیا مطلب؟ تم کچھ دو پھر ہم دیں گے، تم کچھ دو یعنی تم دو پھر ہم ووٹ دیں گے۔ یہ نہیں دیکھیں گے تم شرابی ہو، یہ نہیں دیکھیں گے تم ظالم ہو، یہ نہیں دیکھیں گے تم پاکستان لوٹنے والے ہو، یہ نہیں دیکھیں گے کہ تم چور ہو۔ لیکن قوم سوال یہ کرتی ہے کہ اچھا تم کچھ دو پھر ہم کچھ دیں گے۔ جی بھائی بتائیں، ہم آپ کو ووٹ دیں گے تو آپ کیا دو گے؟ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ان کا کردار کیا ہے، ان کا عمل کیا ہے۔ یہی سوال ہم سے بھی ہوتا ہے، بتائیں مفتی صاحب ہم تحریک لبیک پاکستان کو ووٹ دے، سپورٹ کرے، ہمیں کیا ملے گا؟ میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے تم یہ بتاؤ تمہیں 74 سال میں کیا ملا ہے؟ نہیں، تمہیں 74 سال میں کیا ملا ہے؟ یہی ملا ہے نا کہ فلان آیا بولا ہم گلی بنا دیں گے، ہم روڈ بنا دیں گے، نوکری دے دیں گے، ہم گھر بنا دیں گے، ہم روٹی کپڑا مکان دیں گے، ہم یہ دیں گے، ہم وہ دیں گے۔ یہی بات ہوئی نا، ملا جی؟ آپ تو ایسے خاموش ہے جیسے ماشاءاللہ آپ کو بہت کچھ مل گیا ہو۔ جی کیا کیا ملا؟ کون سی پارٹی سے ملا؟ کون سی پارٹی سے ملا کچھ؟ پھر ہم سے کیا سوال کرتے ہو؟ چلو سوال کر لو جو ذہن میں آیا، کیونکہ تم پہلے سے ہی ایسے ذہنیت کے بن چکے ہو، تمہیں بنا دیا گیا ہے۔ یاد رکھنا ہم جھوٹ کبھی نہیں دیں گے۔ بولا آپ کیا دو گے؟ بولا ہم جھوٹ کبھی نہیں دیں گے، ہم سچائی دیں گے آپ کو۔ ہم جھوٹ کبھی نہیں بولیں گے کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے۔ میرے قائد سے کبھی ایسا جملہ سنا؟ امیر المجاہدین مفتی خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ سے کیا ایسی بات سنی آپ نے کہ ہم 1 کروڑ گھر دے دیں گے، ہم ڈیم بنا دیں گے، ہم پانی دے دیں گے، ہم نوکری دے دیں گے، ہم بے روزگاری ختم کریں گے؟ بابا جی فرماتے تھے کہ ہم جھوٹا وعدہ کبھی نہیں کریں گے۔ پھر یہ سارا کچھ ملے گا بھی، اور پھر آپ جب دو گے نہیں، آپ جب وعدہ ہی کر رہے ہو تو پھر ملے گا کہاں سے؟ لیکن ہم کیا دے سکتے، ہم کیا دیں گے؟ ہم تمہیں نظام مصطفیٰ دیں گے۔ پھر ہمارا دعویٰ نہیں ہے، میرے لبیک والے کارکن کا ذمہ دار کا دعویٰ نہیں ہے کہ ہم یہ دیں گے، ہم وہ دیں گے۔ پھر دعویٰ کس کا ہے؟ نظام مصطفیٰ کا۔ پھر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعویٰ ہے، اور یہ دعویٰ میرا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، ہر کلمہ پڑھنے والے کا ہے۔ جس نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس کو یقین ہے کہ جس نبی کا کلمہ میں نے پڑھا ہے، جو نظام میرے رب نے اپنے حبیب کو دیا ہے، خوشحالی اسی میں ہے۔ پھر یہ تو ہمارا سوال ہوا کہ یہ تو سوال بھی آپ کا، جواب بھی آپ کا، کہ تحریک لبیک پاکستان کیا دے گی؟ میں نے کہا نظام مصطفیٰ دے گے انشاءاللہ۔ جب تحریک لبیک پاکستان اقتدار میں آئے گی تو میرے بابا نے فرمایا آیا 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 آیا، یہ مطلب ہے بابا جی کا کہ انشاءاللہ دین تخت پہ آئے گا، اور انشاءاللہ وقت کے مجدد نے فرما دیا ہے تو انشاءاللہ آئے گا۔
آپ یہ بتائیں آپ کے قریب میں کون سی مارکیٹ ہے یہاں پہ؟ بہار گال کی مارکیٹ ہے، دکانیں ہیں وہاں پہ، کپڑے کی دکان ہے، مساجد ہے وہاں پہ، آزان ہوتی ہے، آزان ہونے کے بعد نماز کے لیے وقفہ ہوتا ہے؟ جی آواز کم آ رہی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ ہو؟ کون کون چاہتا ہے نماز کے لیے وقفہ ہو؟ لبیک لبیک یا چورہتر سال میں آپ کو یہ نماز کے لیے کبھی وقفہ ملا؟ آگے ان پارٹیوں سے توقع ہے کہ دیں گے؟ آپ چاہتے ہیں کہ ہو؟ پکی بات ہے تو پھر تحریک لبیک پاکستان کا ساتھ دو۔ الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان نے نماز کے وقفے کا آغاز سندھ اسمبلی سے کر دیا ہے۔ الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان نے فقیر نے پیارے محبوب علیہ السلام کی نظام کا جو دعویٰ ہم نے کیا تھا کہ ہم نظام مصطفیٰ لائیں گے، الحمدللہ 3 افراد ہو کر سندھ اسمبلی میں، کیونکہ کوئی بھی قرارداد بل ترمیم پاس کرنے کے لیے اکثریت چاہیے۔ 168 افراد پر مشتمل ہے سندھ اسمبلی، اور ان میں سے 3 لبیک والے ہیں، 3 باقی 165 ایک طرف ہے، 3 ایک طرف ہے۔ الحمدللہ 3 نے پیارے محبوب علیہ السلام کا کہ دین کو تخت پر لانے کا جو دعویٰ کیا تھا، الحمدللہ سندھ اسمبلی میں نماز کے وقفے کو پاس کروا دیا۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ اس فقیر نے تحریک لبیک پاکستان نے سندھ اسمبلی کے قواعد و ضوابط میں ترمیم پیش کی۔ ترمیم یہ کہ اجلاس جب بھی ہو، اجلاس کے دوران جب نماز کا وقت آ جائے تو نماز کے لیے آزان دی جائے گی، اجلاس کی کارروائی موقوف ہوگی، آزان دی جائے گی، پھر فوراً 15 منٹ نماز کے لیے وقفہ ہوگا۔ تمام اسمبلی کے ممبران، پورا اسٹاف، ورکرز سب 15 منٹ کے لیے وقفہ کریں گے، کوئی بھی کام نہیں ہوگا، پہلے جائیں گے نماز پڑھیں گے، پھر آئیں گے، پھر اجلاس ہوگا۔ الحمدللہ 74 سال میں یہ کبھی بھی نہیں ہوا، تحریک لبیک پاکستان نے کر کے دکھایا۔ الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان نے نماز کے وقفے کو سندھ اسمبلی میں منظور کروا دیا۔ اب انشاءاللہ وقت قریب ہے کہ پورے پاکستان میں بھی نافذ ہو جائے گا۔ جب یہ وقفہ پاس کروا دیا، نماز کے لیے وقفہ ہوگا، 2 دن کے بعد جب اجلاس دوبارہ ہوا تو ایک ممبر جو بیان کر رہے تھے، بیان کے دوران نماز کا وقت ہو گیا، آزان ہو گئی، آزان کے لیے وہ رک گئے، آزان جیسے ہی ختم ہو گئی وہ پھر کھڑے ہو گئے اور اپنا بیان جاری کیا۔ اپنے بیان کو انہوں نے جاری رکھا تو وہ جیسے کھڑے ہو گئے فقیر بھی کھڑا ہو گیا۔ ہم نے ان کو کہا کہ بھئی ابھی آپ بیان نہیں کر سکتے۔ کہنے لگا مفتی صاحب کیوں؟ میں نے کہا سندھ اسمبلی کا اب قانون بن گیا ہے، سندھ اسمبلی کا قانون بن گیا ہے کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہوگا آزان کا بھی وقفہ ہوگا، 15 منٹ نماز کا بھی وقفہ ہوگا۔ کہنے لگا مفتی صاحب ٹھیک ہے، نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں، بس میں 2 منٹ کا بیان ہے میرا، مجھے پورا کر لینے دے، بس 2 منٹ میں میں اپنا بیان پورا کر لوں گا۔ ہم نے کہا ہمیں معلوم ہے تمہارے 2 منٹ 2 نہیں ہوتے ہیں، وہ 20 میں تبدیل ہوتے ہیں، 15 میں تبدیل ہوتے ہیں، وہ زیادہ ہو جائیں گے، نماز کا وقت نکل جائے گا، اور یہ ہیلا بہانہ ہے۔ بس اب جب قانون بن گیا ہے، قانون یہی ہے، نماز کا وقت جب آ گیا اب کوئی کام نہیں ہوگا، پہلے نماز کے لیے جائیں
گے نماز پڑھ کے پھر آئیں گے. کہنے لگا مفتی صاحب بس بات پوری کرنے دے. ان کے ساتھی بھی کھڑے ہو گئے, ان کے پارٹی والے بھی کھڑے ہو گئے, دو چار کھڑے ہو گئے. کہنے لگے مفتی صاحب آپ بس تھوڑے دیر کے لیے صبر کریں, اب بیان تھوڑا سا ہی ہے, ختم کر دیں گے, 2 منٹ کا ہے. بس وہ وہاں سے لگے. الحمدللہ خادم یہاں سے لگا رہا. تحریک لمبے پاکستان کو رب نے عزت دی, وہ خاموش رہا. نماز کا وقفہ ہو گیا. نماز کا وقفہ ہوا, نماز پڑھ کے آئے. پھر انہوں نے آنے کے بعد اپنے 2 منٹ پورے کیے. بولیے گا آیا آیا دین آیا, آیا آیا دین آیا, آیا آیا دین آیا, آیا ہی آیا. الحمدللہ میرے قائد نے فرمایا دین آیا, تو یہ دین آیا. آپ چاہتے ہیں کہ دین آئے, پھر آپ کو تحریک لمبے پاکستان کا دست و بازو رکھنا پڑے گا انشاءاللہ. بلدیات ہے نا, بلدیات ہے نا, تو پھر بلدیات میں آپ نے ان کو بتانا ہے کہ جیسے ہمارے نعرے بلند ہے ایسے ہمارے ووٹ کا پاور بھی بلند ہے. بتائیں گے نا. یہ کون سا علاقہ ہے؟ یوسی کون بولاڑی. نمبر کیا ہے؟ یوسی 6 ہے, 36. سبحان اللہ. ہماری نسبت کہیں بھی کہیں نہ کہیں کے نام سے اس نسبت سے یوسی نمبر 6, تو یہاں پر انشاءاللہ چیئرمین بھی لبیک کا ہوگا. ہوگا یا بس ایسے نعرہ لگا کے مزے کو لے کے نعرے لگائے بس ہو گیا جی بس ٹھیک ہے جائے. کون 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 میں نے تو آگے بات ہی نہیں کی. کیا تم آپ نے ہاتھ کھڑے کیے, یہ آپ کا جذبہ ہے. ہوش حواس قائم رکھتے ہوئے, دل و دماغ کو قائم رکھتے ہوئے یہ بتائیں کہ تحریک لمبے پاکستان کو کون کون سپورٹ کرے گا. پکی بات ہے, اتنے ہی کافی ہے یوسی جیتنے کے لیے. ہاں ماشاءاللہ ابھی کام تو ہو گیا, اب تو یہاں کو پریشانی ہو گئی کہ یہ یوسی کیسے روکے. انشاءاللہ اللہ کے کرم سے قوم اس بات پر متفق ہے کہ ہمیں یہ گڑا سڑا اور گندا اور ظالمانہ نظام نہیں چاہیے. ہمیں چاہیے تو کون سا نظام؟ آپ کو پتہ ہے سندھ اسمبلی میں 2 مہینے پہلے ایک قرارداد پیش کی گئی جس کو 2016 میں پہلے پاس کر دیا گیا تھا. کون سی قرارداد, کون سا بل؟ 18 سال سے کم عمر کا لڑکا یا کوئی شخص وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. بات سمجھ رہے ہیں آپ کے پاس کوئی ہندو آ جائے 17 سال کا, یہ تو علماء بیٹھے ہیں, ان سے تو بات ہی نہیں ہے, آپ سے بات. آپ میں سے کسی کے پاس آ جائے کوئی ہندو لڑکا 17 سال کا 16 سال کا اور یہ کہے کہ مجھے مسلمان ہونا ہے, تو آپ اس کو مسلمان بنائیں گے کہ نہیں؟ بولیے گا. مگر آپ کے سندھ میں یہ قانون بنا کہ اگر آپ نے اس کو مسلمان بنایا تو آپ کو 5 سال قید 10 لاکھ تک جرمانہ ہوگا. بات سمجھ رہے ہیں آپ نے تو ووٹ دینا گٹر کے لیے, نالے کے لیے, بس آپ نے یہی دیکھنا ہے. نوکری کے لیے کبھی کام آئیں گے, کبھی کام آئیں گے, ایسا سمجھا دیا اور یہ حکومت آ رہی انہی کو ووٹ دے دو کبھی کام آئیں گے. یقین ہی نہیں ہے ان کو یقینی کام آئیں گے, کبھی کے لیے بھی ووٹ ضائع کر دیں گے. ہو سکتا ہے یار یہ کام آ جائے, ہو سکتا بھی دے دیتے, کبھی بھی دے دیتے ہیں, جھوٹ پہ بھی دے دیتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے 2016 میں اس بل کو پاس کر دیا گیا. جبری تبدیلی مذہب بل کہ کوئی شخص اپنا مذہب تبدیل نہیں کر سکتا جب تک کہ اگر وہ تبدیل کرنا چاہتا ہے تو سیشن جج کو درخواست دے گا. یعنی کسی کو
مسلمان ہونا ہے تو پہلے جا کے جج کو درخواست دے، 1 ہفتے کے اندر وہ درخواست کی سماعت کرے، پھر اس کے بعد وہ اس سے سوالات پوچھے گا، بتاؤ تم اپنا مذہب کیوں تبدیل کرے؟ مذہب کیا ہے تمہارا؟ عیسائی ہو؟ اچھا، مسلمان کیوں نہ جا رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہے مسلمانیت کیا ہے؟ تمہیں پتہ ہے عیسائیت کیا ہے؟ اس طرح کے سوالات کرتا رہے گا۔ اگر وہ پھر بھی کہے نہیں مجھے مسلمان ہی ہونا ہے، مجھے مسلمان ہی ہونا ہے، پھر اس کے اسکالر کو، اس کے ماہر کو، اس کے مذہب کے ماہرین کو بلایا جائے گا اور 3 ماہ کے لیے 90 دن کے لیے ان کے حوالے کیا جائے گا کہ ان کو سمجھاؤ، یعنی یہ مسلمان ہونا اس کو روکو، روکو۔ وہ اسکالر کو، ان کے مذہب کا ماہر وہ اس کو سمجھاتا رہے گا۔ اگر 3 مہینے کے اندر بھی وہ نہیں سمجھا ان سے، یعنی وہ پھر بھی کہا مجھے مسلمان ہونا ہے، پھر ٹھیک ہے، وگرنہ اگر اس نے کہہ دیا کہ نہیں ہاں صحیح ہے میں اپنے پہلے والے ہی مذہب پہ ٹھیک ہوں، مسلمان نہیں ہونا ہے مجھے، تو پھر اس کو پکڑا جائے گا جس نے مسلمان بنایا۔ کس نے بنایا مسلمان؟ زبردستی بنایا ہے۔ اچھا تم تو نہیں بننا چاہ رہے، بہنوں نے زبردستی بنایا، تو پھر جس نے زبردستی کا یہ الزام لگا کے اس کو 5 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانہ۔ اللہ، یہ غیر شرعی، غیر آئینی بل جس کو 2016 میں پوری سندھ اسمبلی نے پاس کر دیا تھا۔ مجھے یہ بتائیے گا یہ دین اسلام کے خلاف ہے کہ نہیں؟ تو یہ جو بل انہوں نے پاس کیا یہ آسمان سے تو سلیکٹ ہو کے نہیں آئے تھے، ووٹ تو آپ نے دیا تھا۔ سندھ اسمبلی میں جو جتنے بھی ممبران گئے آپ نے ان کو ووٹ دیا تھا، جتنے گناہگار وہ ہے اتنے گناہگار آپ بھی ہو، آپ نے دیا تھا نا۔ اب نماز کے وقفے کا جو ترمیم پاس کر دیا گیا، اب فقیر رہے یا نہ رہے، ہم اگلے سال 5 سال وہ زندگی رہے یا نہ رہے، مگر جب تک سندھ اسمبلی رہے گی یہ قانون رہے گا، نماز ہوگی اور نماز ہوتی رہے گی، مجھے بھی ثواب ملے گا، جس نے تحریک لمبے پاکستان کو اس نیت سے ووٹ دیا اس کو بھی ثواب ملتا رہے گا، اور اس بل کو پاس کرنے والے کو جس نے ووٹ دیا ہے اس کو بھی اس گناہ میں وہ شریک ہے۔ اگر وہ کہے گا ہمیں تو نہیں پتا تھا یہ ایسا کریں گے، لیکن تمہیں کیسے نہیں پتا تھا؟ تم نے نہیں دیکھا تھا کہ یہ مندر پہ جاتے ہیں دودھ چڑھاتے ہیں؟ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ لیکن تم نے دیکھا نہیں؟ ہاں یار وہ یاد نہیں رہا، یاد تو بڑا اچھا رہا، تمہیں پتا بھی ہے پارٹی کون سی ہے؟ کون سی پارٹی ہے؟ میں تو بولتا ہوں آپ بھی بولے نا یار، کھل کے بولے۔ پی پی ہے نا، مندر پہ جا کے اب مسلمان نبی کا کلمہ پڑھنے والا اور پھر ہے یہ کہ انگوٹھا چومنے والا، درود و سلام پڑھنے والا، آنکھوں پہ پٹی باندھ کے، لالچ کی پٹی باندھ کے جا کے ووٹ دے جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر جب بات کریں کہ یار ایسا بل پاس کر دیا گیا، بولے یار یہ مولانا حضرت کیوں پھر احتجاج نہیں کرتے ہیں؟ ووٹ تم دو، طاقت تم دو، غلط کام پر تم کو طاقت دو، پھر احتجاج کا تقاضا ہم سے کرو۔ اللہ اکبر۔ ایک بل ہے جو انہوں نے پاس کر دیا، غیر شرعی، غیر آئینی۔ اب اس بل کے بارے میں علماء کرام جتنے بیٹھتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس کوئی بد مذہب آیا جو مسلمان نہیں ہے، آپ کے پاس آیا اور انہوں نے کہا مجھے مسلمان ہونا ہے، تو آپ کے پاس اتنا وقت بھی شریعت نے آپ کو نہیں دی ہے کہ آپ وہاں سے لے کر امام صاحب کے پاس آئے۔ ایسے 10 منٹ لگے امام صاحب تک، 20 منٹ لگے، آدھا گھنٹہ لگے، اگر اس بیچ سے مر گیا تو
وہ اگر مر گیا تو کفر پر مرا نا، کلمہ تو نہیں پڑھا تھا، آپ نے نہیں پڑھایا، آپ امام صاحب کے پاس لے کے جا رہے ہیں، وہ کفر پر مرا۔ تو آپ کو اتنی اجازت نہیں ہے، بلکہ جہاں جدھر موقع ملا وہیں آپ نے کلمہ پڑھانا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص فرض نماز پڑھتا ہو، فرض نماز ادا کر رہا ہو، اور کوئی غیر مسلم آیا اور اس نے کہا اے مصلی، اے نماز پڑھنے والے، میں فلاں مذہب سے تعلق رکھتا ہوں، میں ہندو ہوں یا یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، مجھے مسلمان ہونا ہے، مجھے مسلمان بنایا ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ فرض نماز توڑے، پہلے اس کو مسلمان بنائے پھر فرض نماز ادا کرے۔ اتنی بھی تاخیر نہیں ہے۔ اور اگر کوئی اس بل پر راضی رہا اور اس نے پاس بھی کر دیا، یہ 3 مہینے تک جس کو رکھا جائے اور اس کو سمجھایا جائے کہ آپ کا مذہب کون سا تھا اور تم کون سے مذہب میں، اگر اس بیچ میں وہ مرا تو سارا گناہ انہی پر ہے جنہوں نے روکا، اور یہ راضی رہے اس بات پر، اور رضا بالکفر یہ کفر ہے۔ جتنے بھی اسمبلی میں جنہوں نے پاس کیا وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ اللہ اکبر۔ اس غیر شرعی، غیر آئینی، آئین کے بھی خلاف ہے۔ پاکستان کا آئین ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی بھی قانون نہیں بنایا جا سکتا پاکستان میں۔ پاکستان کے آئین کے بھی خلاف، اسلام کے بھی خلاف غیر شرعی بل پاس کر دیا گیا تھا 2016 میں۔ یہ گناہ کا کام ہوا، جس نے ان کا ساتھ دیا تھا سب کو گناہ ملے گا۔ اب آپ نے بچنا ہے، کفارہ ادا کرنا ہے۔ 2016 میں جب یہ ہوا تو اس وقت تحریک لبیک پاکستان نے پریس کلب پر احتجاج کر کے اس بل کو روکنے کے لیے، کیونکہ سندھ اسمبلی سے پاس کر دیا گیا تھا، اب گورنر نے سائن کرنے تھے، احتجاج کی وجہ سے گورنر نے سائن نہیں کیے، پھر اس بل کو آگے بڑھایا نہیں گیا، وہ احتجاج کی وجہ سے پھر قانون کا حصہ یہ نہیں بنا، مگر 2016 میں پاس کر دیا گیا تھا۔ اب دوبارہ 2016 میں لبیک والے نہیں تھے، اب الحمدللہ سندھ اسمبلی میں لبیک کے خادمین موجود تھے۔ 2 مہینے پہلے اسی بل کو دوبارہ لانے کی کوشش کی گئی کہ اس کو جو پاس تو کر دیا گیا ہے اب قانون کا حصہ بنایا جائے، اس بات کے لیے کہ پاس کو 2016 میں کر دیا گیا تھا، اب قانون کا حصہ بنا دیا جائے۔ اس بات کے لیے جے ڈی اے کے نند کمار نے اس کو پیش کیا کہ اس کو قانون کا حصہ بنایا جائے۔ الحمدللہ فقیر نے پاس ہونا تو اپنی جگہ پر پیش کرنے بھی نہیں دیا۔ الحمدللہ پاس کرنا اپنی جگہ پر پیش بھی نہیں کرنے دیا گیا۔ 2 دن گزرنے کے بعد جے ڈی اے کے نند کمار سے میں نے پوچھا کہ تم ایسا بل لائے تھے، ہم نے روک دیا اس کو، اب بتاؤ تم دوبارہ لانے کی کب کیا ارادہ ہے؟ دوبارہ کب لا رہے ہو؟ دوبارہ کیا منصوبہ ہے؟ دوبارہ کب لاؤ گے اس غیر شرعی بل کو؟ تو انہوں نے کہا مفتی صاحب آپ نے تو روک دیا تھا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ان کی حالت خراب ہو گئی تھی، علاقوں میں دائیں بائیں ہو گئے تھے کہ تم کیسا بل لا رہے ہو بھائی، لوگ سوال کرنے لگے، پریشان ہونے لگے، دائیں بائیں سے آواز آ گئی یہ تو کیا کر رہے ہو، تمہاری پارٹی بھی پکڑا اور تم کام یہ کر رہے ہو۔ حالت خراب ہو گئی تھی۔ جب میں نے پوچھا پتا نند کمار اب دوبارہ کب اس بل کو لانے کا ارادہ ہے، انہوں نے کہا مفتی صاحب میں نے عہد کر لیا ہے، توبہ کر لیا ہے کہ اس بل کو کبھی بھی پیش نہیں کروں گا۔ آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، آیا آیا آپ جانتے ہیں
کہ پاکستان میں مکمل طور پر دین آیا ہو جی تو پھر آپ کو کس کا ساتھ دینا ہوگا جی اچھا صرف نعرے لگانے کے لیے جی ووٹ تو تم دو گے یار اب بھی تم ووٹ نہیں دو گے تو پھر کب دو گے اب تو تمہارا ووٹ ابھی بھی نہیں آئے گا تو پھر تمہارا ضمیر کب جاگے گا اب تو تم دو گے اب ہم تم سے صرف تمہارا ووٹ نہیں چاہیے تمہارے عزیز و قارب قوم قبیلے کا بھی چاہیے نہیں سمجھے آپ اتنے پہ تو سودا ہے ہی نہیں نا سودا تو یہاں ہے کہ تم کتنے جمع کر آپ کے دو گے تم میں سے وہ کھڑا ہو جو یارویں کو مانتا ہے کھڑا ہو ٹھیک ہے میں نے کھڑا کیا کہ کچھ لوگوں کو بٹھانا ہے ٹھیک ہے یارویں کے آنے والے ہاتھ بھی بلند کریں اچھا یہ بتائیں آپ میں سے 11 ووٹ کون جمع کر سکتا ہے اچھا جو جمع کر سکتا ہے وہ کھڑے رہے نہیں ایسے جذبات کی بات نہیں کرتا میں مجھے یوسی 6 کو آپ کو جو ہے نا ون کروانا ہے بات سمجھے نا مجھے کام بتانا ہے مجھے یہ بتائیں کہ آپ میں سے کون 11 ووٹ جمع کر سکتے ہیں اپنے من سے سچے من سے تیرے دماغ کو سونے جی بھائی ہے چاچا ہے تایا ہے مامسو ہے یہ بیچنا تلا بھی ملا کے 11 بن گئے تو وہ کھڑے رہے باقی بیٹھ گئے کوئی حد نہیں کوئی حد نہیں جو 11 جمع نہیں کر سکتے وہ بیٹھ گئے اور جو 11 جمع کر سکتے وہ کھڑے رہے جی آپ بلند رکھیں آپ سے کم یہ نہیں ہو یہ تو 400 افراد تو ہے 400 افراد کو بھی 11 سے جمع کرنے کتنے ہو گئے 4400 ووٹ آ گئے 4400 ووٹ لینے والا یوسی چیئرمین اپنا لا سکتا ہے اچھا جو توجہ کے ساتھ بدرالدین ماجی الدین کا بدرالدین چاند چودھری کا وہ چاند جو دین کا ہے کیا بات ہے تو ماشاءاللہ آپ کا نام ایسا تو انشاءاللہ یہ لوگ بھی اسی طرح چمکیں گے انشاءاللہ اچھا مجھے یہ بتائیے آپ جو کھڑے ہوئے ہیں یہ جو 11 تو آپ نے جیسے کھڑے جمع کر لیے آپ نے ذہن میں آپ نے کہا تھا نا جذبات میں نہیں کہنا ہے آپ نے محبت میں دینا اور باقی اندر جذبی دینا وہ رہے گا اس کے لیے آپ نے کام کرنا ہوگا ٹھیک ہے سمجھ آگے بات آپ نے کام کرنا ہوگا کام کے لیے ہمارے ذمہ داروں سے جڑنا ہوگا ان کا ساتھ دینا ہوگا ابھی میں مزید بیان کروں اور آپ کو میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے بھی بٹھاؤں صرف یہ بتاتا رہوں نا کہ سندھ اسمبلی میں کیا کیا قرارداد پاس ہوئے ہیں وقت پورا ساتھ نہیں دے گا الحمدللہ تحریک پاکستان نے سندھ اسمبلی میں وہ کام کیا ہے مگر میں یہ بیان کر کے چلا جاؤں گا آپ کھا کے چلے جائیں گے تو فائدہ بھی اتنا تو ہوگا کہ تم تو ووٹ دو گے مگر باقیوں کا ووٹ نہیں آئے گا باقیوں کا چاہیے تو ہمارے ساتھیوں کے ساتھ آپ کو ملنا ہوگا ان کے ساتھ رابطے میں آنا ہوگا کیمپ لگا ہے مہم شروع کی ہے چلے انہوں نے رکنیت سازی کیمپ آپ نمبر بتائیں جی ابھی بتا دو کمپلیٹ پھر کیا کرنا ہے بھائی آپ نے کام اتارنا ہے 0305 موبائل نکالیں نکالو بھیا پورا کام ہے 0305 آگے 260
8897. नंबर आ गया आपके पास जी। अब आपने इनसे राब्ते में लेना है, आना है कि आप इस जज्बे से आना है कि जी बदरुद्दीन साहिब मुझे दीन को तख्त पे लाना है, मुझे पता है मुझे काम क्या करना है। बस न दाएं देखना है न बाएं देखना है, घर घर जाके प्यारे महबूब के दीन को तख्त पर लाने की बात करनी है कि अब न ये आया न वो आया, आया आया दीन आया, आया आया दीन आया, आया ही आया, आया आया दीन आया। मजीद आप जो है ना हमारे बाकी जो जिम्मेदार हैं उनसे भी आप राब्ता रख सकते हैं, उनसे भी राब्ता करें और आप राब्ते में आकर अपने ऑफिस होते हैं जी, कोटरी में नहीं, जहाँ जलसा है वहाँ चाहिए मुझे। यहाँ आपने इनको इनके साथ ताउन करके एक दफ्तर की जगह देनी है, देंगे ना? पक्की बात है, दफ्तर की जगह भी बटेगी इंशाल्लाह। इनमें है वो सरकार के अधिकारी, वो खुद आपसे राब्ता करेंगे, बोलेंगे ये दफ्तर है, आप भी ये बैठते हैं, आप भी बैठे हैं, सब मिलके काम करते हैं। आप क्या समझते हैं, इनकलाब आ गया है इंशाल्लाह, दीन तक भी आने वाला है। आपने इनके साथ जुड़ना है और काम करना है इंशाल्लाह। और आपको ये भी मालूम है कि आप यहाँ पर यूसी के लिए आपने जिम्मेदारान मुकर्रर किए इलेक्शन के लिए करेंगे, तो ये आप यूसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, 4 काउंसलर, इसके लिए आप इनको दरखास्त भी दे सकते हैं। आप इनको ला के यहाँ दरखास्त भी दे सकते हैं कि हम इस उम्मीदवार हमें भी सिलेक्ट किया जाए, इंशाल्लाह आप में से ही कोई चेयरमैन बनेगा इंशाल्लाह। ये नहीं है कि हमारे ही लोग रहेंगे, हमारे मन में नहीं, जो सरकार के दीन के लिए काम करेगा, रसूलुल्लाह के लिए काम करेगा। हमने किसी मौलवी को तख्त पे नहीं लाना है, हमें दीन को तख्त पे लाना है इंशाल्लाह। जो दीन चाहता है, दीन से वफादारी चाहता है, मेरे नबी से मोहब्बत जिसको है, और जो निज़ाम मुस्तफा चाहता है, वो इंशाल्लाह आएगा, इंशाल्लाह आएगा। एक और बात तवज्जो के साथ, आपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के निज़ाम के लिए जब काम करना है, तो मैं अभी अब आपसे बात हो गई, आपके तवज्जो से मैं स्टेज से बात कर रहा हूँ, बात समझ रहे हो? बड़े अदब से, बड़े प्यार से, बड़े आजिज़ाना अंदाज में मैं उलमा, खुतबा, मशाइख से कि ये दीन हम सब का है, तो काम भी सब का है। काम सिर्फ लब्बैक का नहीं, हर एक का है। मुझे कभी ये जुमला मिलता है, अल्लाह कि मुफ्ती साहब आप लोग काम करें, हम आपके साथ हैं, हम आपके पीछे हैं, हम आपके पीछे। क्यों भाई पीछे? आप भी साथ आओ ना, आप भी आगे आओ ना। आप दीन को तख्त पे नहीं देखना चाहते, देखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ हैं। बिल्कुल आप ये जुमला अदा नहीं करें, हम आपके पीछे, फिर कब हम आगे बढ़ेंगे? आप हम फिर ये जुमला, एक और जुमला भी आता है अदब के साथ कि हम एक हिकमत के साथ पीछे हैं, हमारे कुछ मामलात हैं, हमारे कुछ यूं हैं तो यूं हैं, जिसकी बिना पर हम आपका जो है ना फिलहाल खुल के साथ भी दे सकते हैं आपके साथ। ये कैसा साथ हो गया? हमारी दुआएं आपके साथ, भाई आपकी दुआएं ठीक है, आपका आस्ताना हमें चाहिए, आपकी मस्जिद हमें चाहिए, आपका मदरसा हमें चाहिए, आपका किरदार हमें चाहिए, आपका खुल के सरकार की इज्जत के लिए मैदान में आना हमें चाहिए। हम आपको सीने से लगाने को तैयार हैं, आप हमें सीने से लगाने को तैयार हैं। हमने सबने मिलकर दीन को तख्त पे लाना है। हम क्या करते हैं, हिकमत
معاملات حالات واقعات یہ پتہ چلا کہ وہ ان کا انتقال ہو گیا. وہ قبر میں چلے گئے, ساتھ بھی قبر میں کام نہیں ہوا. 74 سالوں میں یہی ہوا. ہم دیکھتے رہے, سوچتے رہے, بولتے رہے, ہیلے بہانے کرتے رہے, اور یہ ڈاکو اور یہ چور اور یہ ظالم یہ دین دشمن ہمارے پر حکمرانی کرتے رہے, ہمارے دین پہ ڈاکہ ڈالتے رہے. اور ہم صرف اسی فلسفے میں کہ ہم حکمت کے تحت ہیں, ہم یوں ہیں, ہم نے اپنا مدرسہ بچانے کی کوشش کی, مسجد بچانے کی کوشش کی, آستانے کو بچانے کی کوشش کی, اپنے نوکری کو بچانے کی کوشش کی کہ یار کیسے ہوگا اگر ہم یوں چلے جائیں گے تو ہمارے ساتھ یہ ہو جائے گا, ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا. جو ماحول آپ نے 2 مہینے پہلے دیکھا, حالات کو یوں بیان کیا گیا کہ لبیک والے تو سب پہ ہستی سے مٹ جائیں گے, اب ختم ہو جائیں گے, اب تو کچھ بھی نہیں بچے گا. یہ ان کے خیالات تھے. ہونا وہی تھا اور ہوا بھی وہی جو میرے رب نے چاہا, اور ہوگا بھی وہی جو میرے رب نے چاہا ہے. بس بات یہی ہے کہ ہم بزدلی سے, قائلی سے, لالچ سے, طمع سے نکل کر سرکار کی عزت کے لیے ہم جب نکلیں گے تو یاد رکھیے گا رب کی مدد بھی ہمارے ساتھ ہوگی, رب کی مدد بھی ہمارے ساتھ ہوگی. اور یہ یاد رکھیے گا, یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا, ہم نکلے تو یہ ہمارا نصیب ہے, یہ ہمارے مقدر ہے, یہ ہمارے نصیب کی بلندگی ہے کہ ہم دین کا ساتھ دے رہے ہیں اور دینے کا ارادہ کر رہے ہیں. اگر ہم دیں یا نہ دیں, مجھے یقین ہے, میرا یہ وجدان ہے کہ پیارے محبوب علیہ السلام کا دین تخت پر آ کر رہے گا. کیوں کہ وقت کے مجدد نے, میرے قائد نے, امیر المجاہدین نے, فرافی خاتم النبیین نے, مفتی خادم حسین رضوی نے